إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ کی ابتدا میں 3 احادیث مبارکہ سے کرتا ہوں. پہلی حدیث، جس کے راوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی 4 قسم کے لوگوں پر، اور آپ نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے اپنے والد پہ لعنت بھیجی. اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ کوئی انسان اپنے والد یا اپنے والدین کو کس طرح لعنت بھیجتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے. تو اس کی وضاحت آپ نے یوں فرمائی کہ ایک بندہ کسی کے ماں باپ کو نشانہ بناتا ہے، کسی کے والدین پہ لعنت بھیجتا ہے یا ان کو گالی گلوچ کرتا ہے، اس کے جواب میں وہ اس کے والدین کو لعنت بھیجتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے. گویا کہ یہ خود سبب بنا اس چیز کا کہ اس کے ماں باپ پہ لعنت بھیجی گئی، اور یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے خود ہی اپنے ماں باپ پہ لعنت بھیجی. تو ایسا ہر انسان اللہ کی لعنت کا مستحق ہے اور اللہ کی پھٹکار کا مستحق ہے جو اپنے والدین پر یا تو خود گالی گلوچ کرتا ہے یا گالی گلوچ کا سبب بنتا ہے. دوسرا انسان، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. تیسرا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور لعنت ہو اللہ رب العزت کی اس انسان پر کہ جو اپنے پاس کسی ایسے انسان کو پناہ دے جو دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے والا ہو. بدعات کو ایجاد کرنے والا انسان وہ خود بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، اللہ کی پھٹکار کا مستحق ہے، اور جو اس کو اپنے گھر میں پناہ دے گا وہ بھی اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار کا مستحق ہوگا. چوتھا انسان، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر کہ جو زمین کے نشانات کو تبدیل کر دے. آپ کو معلوم ہے کہ زمین کی باؤنڈریز ہوتی ہیں. اگر کوئی انسان زمین کی باؤنڈریوں کو تبدیل کر دے، علامات کو تبدیل کر لے، نشانیاں لگی ہوتی ہیں کہ فلاں نشانی سے لے کے فلاں نشانی تک یہ فلاں کی زمین ہے، حدود 4 متعین ہوتی ہیں. تو کوئی انسان اگر ان نشانیوں کو مٹا دے، کس لیے؟ اس لیے کہ تاکہ وہ دوسروں کی زمین کو ہتھیا سکے، دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر سکے.
تو اس طرح جو دھوکہ بازی کرتا ہے، زمین کی حدود کی علامات کو تبدیل کرتا ہے، وہ بھی یقیناً اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار کا مستحق ہوتا ہے۔ آئیے دوسری حدیث سنتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ایک تو اس انسان پر جو کہ سود کھاتا ہے، اور اسی طرح جو سود کھلاتا ہے، اور اسی طرح جو سود کے معاملات کو نوٹ کرتا ہے، لکھتا ہے یا کمپوز کرتا ہے، اور اسی طرح سود کے معاملے کے جو دو گواہ ہوتے ہیں۔ تو چار قسم کے افراد جو سود کے کسی بھی معاملے کے اندر انوالو ہوتے ہیں، کسی بھی طریقے سے سود کھاتے ہیں یا سود کھلاتے ہیں یا سود لکھتے ہیں یا سود کے معاملے کے گواہ بنتے ہیں، ان تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے اعتبار سے برابر قرار دیا، اور ان چاروں قسم کے افراد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت اور اس کی پھٹکار کا مستحق قرار دیا۔ تیسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کے معاملے میں 10 قسم کے افراد پر لعنت بھیجی۔ الخمر کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو اس کا عام معنی ہے شراب، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ ایک تو اس کا معنی شراب ہے، اور دوسرا اس کا معنی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر انہوں نے کہا الخمر ما خامر العقل، الخمر ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جائے، یعنی جس چیز کے اندر بھی نشہ ہو۔ کل مسکر حرام، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ والی چیز جو ہے اس کے بارے میں 10 افراد کو اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار کا مستحق قرار دیا۔ وہ 10 افراد کون سے ہیں؟ فرمایا عاصرہ، جو اس سے نشہ آور چیز کو تیار کرتا ہے یا جس کے لیے تیار کرتا ہے، خود تیار کرنے والا اور تیار کروانے والا، یہ دونوں اللہ کی پھٹکار کے مستحق۔ اسی طرح وہ شاربہ، جو نشہ آور چیز کو پیتا ہے، اور اسی طرح وہ حاملہ، جو اٹھا کے لے کے جاتا ہے، والمحمولۃ الیہ، جس کی طرف اٹھا کے لے کے جاتا ہے، وساقیہ، جو پلاتا ہے، جام میں ڈال کے وہ پیش کرتا ہے، پلاتا ہے، اور وبائعہ، بیچنے والا بھی، وآکل ثمنہا، اور جو اس کو بیچ کر اس کی قیمت کو کھاتا ہے، والمشتری لہا، جو اس کو خریدتا ہے، والمشترى لہ، یا جس کے لیے وہ خرید کے لے کے جاتا ہے۔ یہ پورے 10 افراد جو ہیں جو کسی بھی طریقے سے اس نشہ آور چیز کے کسی بھی معاملے کے اندر، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ افیون ہو، چاہے وہ حفیم ہو، چاہے وہ سگریٹ نوشی کیوں نہ ہو، سگریٹ نوشی بھی ایک نشہ ہے، یہ نشے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر کوئی بھی شخص کسی بھی طریقے سے انوالو ہوتا ہے، وہ پیتا ہے، پلاتا ہے، اٹھا کے لے کے جاتا ہے، جس کی طرف اٹھا کے لے کے جاتا ہے، وہ بیچنے والا ہے، خریدنے والا ہے، جس کے لیے خریدتا ہے، جو نچوڑتا ہے، جس کے لیے نچوڑی جاتی ہے، جو تیار کرتا ہے، جس کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ المہم یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس معاملے کے اندر انوالو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار کے مستحق ہیں۔ یہ 3 احادیث آپ نے سنی میرے بھائیوں، اور آپ نے نوٹ کیا ان تینوں احادیث کے اندر لعنت بھیجی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، اور مختلف قسم کے لوگ ہیں جو ان تینوں احادیث کے اندر بیان کیے گئے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو لعنت ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے لعنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے انسان کو اپنی رحمت سے دھتکار دیتا ہے، اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ کس کو؟ جس پہ اللہ رب العزت کی لعنت ہوگی۔ جو آپ نے ابھی سنی ہیں احادیث کے اندر، مختلف قسم کے لوگ، مختلف گناہ کرنے والے لوگ، جس پہ بھی اللہ رب العزت کی لعنت، جس پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی،
یہ سب اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیے جاتے ہیں، اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے ایسے لوگوں پر، اور ایسے لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں سچے دل کے ساتھ، اور آئندہ سے گناہ نہ کریں۔ یقیناً اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے، بلکہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے گناہ گار بندے اس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائیں اور اس سے اپنے گناہوں پر بخشش طلب کریں، معافی طلب کریں، سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں۔ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ان کے گناہ تھے ہی نہیں۔ اللہ کتنا مہربان اور رحمان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ لعنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو، جیسے کہ آپ نے حدیثیں سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہر ایسے انسان کے بارے میں جس کا آپ نے تذکرہ سنا۔ بد دعا کی کس بات کی؟ کہ اللہ اس انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ اس کو دھتکار دے، اللہ اس پہ پھٹکار ڈال دے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کر۔ جس نے یہ گناہ کیے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ گناہ کتنے بڑے گناہ ہیں، اور ان گناہوں کے کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کتنے بدبخت اور بد نصیب لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول ان کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ان کو اپنی پھٹکار اور ذلت اور رسوائی کا مستحق بنا دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں جاننا چاہیے کہ شریعت کے اندر ایسے کون سے گناہ ہیں کہ جن پہ اللہ رب العزت کی لعنت، یا جن کے کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت، اور جن پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ ایسے مختلف گناہ ہیں، متعدد گناہ ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ ان گناہوں میں سے کچھ گناہوں کا ذکر آپ نے ابھی ان 3 احادیث کے اندر سنا۔ آئیے کچھ اور بھی احادیث بیان کرتے ہیں جن میں ان اعمال کے علاوہ کچھ اور اعمال بھی ذکر کیے گئے ہیں، جن اعمال کے کرنے والے اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار کے مستحق بنتے ہیں، اور جن کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کس بات کی؟ اللہ کی پھٹکار پڑنے کی بد دعا، ذلت و رسوائی کی بد دعا اس انسان کے لیے کہ جو حلالہ کرتا ہے اور جو حلالہ کرواتا ہے۔ حلالہ کرنا اور کروانا یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق وہ انسان۔ اور حلالہ کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اسلام کے اندر ایک چیز ہے جس کا نام طلاق ہے، اور طلاق کے کئی احکامات ہیں، اس کے کئی ضابطے ہیں، اس کے کئی رولز ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان اندھا دھند فائد چلا دے اور اس کو کچھ پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا کہنا ہے اور میں نے کتنی بار کہنا ہے۔ کئی لوگ غصے میں آ کر وہ اندھا دھند فائل کھول دیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم جیسے لوگوں کے پاس آتے ہیں، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بتائیے اس کا حل کیا ہے؟ اور ایسے ہی لوگ جب کچھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو حل کیا بتلایا جاتا ہے کہ اب تو کوئی حل نہیں، بس اب تو بات ختم ہو گئی، اب حلالہ کروانا پڑے گا، اب رجوع کرنا چاہتے ہو، صلح کرنا چاہتے ہو، حلالہ کروانا پڑے گا۔ اور پھر حلالے کی دکانیں کھلی ہوئی ہمارے ملکوں کے اندر، حلالے کی دکانیں کھول رکھی ہیں مولویوں نے۔ اور میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر۔ کہا جاتا ہے جی اب 1-2 راتوں کے لیے نکاح کر لو، کسی سے بھی نکاح کر لو، پھر وہ تمہیں طلاق دے اور پھر تم اپنے پہلے خاوند کے پاس چلی جانا، اس سے دوبارہ نکاح کر لینا، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔
اور اس قسم کے شخص کو جو حلالہ کرتا ہے اس کو تیسے مستعار کہا گیا، یعنی ادھار پہ لیا ہوا سانڈ، اور اس پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ تو ایک تو وہ یہ عمل ہے حلالہ کروانا، یہ اللہ رب العزت کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار کا مستحق جو بھی یہ کرواتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، فرمایا لعن اللہ الواشمات والموتشمات، اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہر ایسی عورت پر کہ جو گودتی ہے یا گدواتی ہے، اپنے جسم پر نشان لگاتی ہے یا لگواتی ہے خوبصورتی کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، خوبصورتی کے لیے جو لوگ بھی اپنے جسم کے اوپر گود کر یا گدوا کر کسی بھی طریقے سے وہ نشان لگواتے ہیں، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح والمتنمصات، وہ عورتیں جو کہ اپنے ابروؤں کے بالوں کو کھیڑتی ہیں، اپنے ابروؤں کے بالوں کو سنوارتی ہیں خوبصورتی کے لیے، ابرو کے بالوں کو چھیڑنا حرام ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العزت کی لعنت۔ اور اسی طرح والمتفلجات للحسن، اپنے دانتوں میں کشادگی کروانے والی عورتیں، وہ بھی حسن و جمال کے لیے، خوبصورتی کے لیے۔ المغیرات لخلق اللہ، ایسی عورتیں جو اللہ رب العزت کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں، ایسی عورتیں اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار کی مستحق ہیں۔ اور اسی طرح وہ عورتیں جو کہ مصنوعی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، اور اسی طرح وہ مرد جو مصنوعی بال لگاتے ہیں یا لگواتے ہیں۔ ایک ہے علاج کروانا، کہ ایک انسان اگر اس کا سر گنجا ہو اور وہ علاج کروائے، علاج کے ذریعے وہ اگر اپنے بال اگاتا ہے، سر سے بال اگاتا ہے یا اگواتا ہے ٹریٹمنٹ کے ذریعے، یہ جائز ہے۔ لیکن مصنوعی بال لے کر اپنے سر پہ رکھ لینا، لگا لینا، پھر اتار دینا، یہ جو بھی کرتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پہ اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے۔ یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ آگے چلیں، ایک اور گناہ وہ ہے صحابہ اکرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان کو برا بھلا کہنا، ان کو سب و شتم کرنا یا گالی گلوچ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد گرامی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو بندہ بھی میرے صحابہ اکرام کو گالی گلوچ کرے گا، سب و شتم کرے گا اور برا بھلا کہے گا میرے صحابہ اکرام کو، اس پر اللہ کی بھی لعنت، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت، اس پہ تمام کے تمام لوگوں کی لعنت، صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نہیں، تمام فرشتوں کی لعنت۔ یعنی فرشتے بھی اس انسان پر اللہ کی پھٹکار اور اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری کی بددعا کرتے ہیں کہ جو صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ اور آج کئی بدبخت لوگ، کئی انجینئرز اور کئی بدبخت لوگ جو ہیں وہ زبان نکال کے صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں، صحابہ کرام میں سے بعض کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام تو وہ ہیں اگر ان سے بتقاضائے بشریت کبھی کوئی غلطی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت نے ان سے درگزر کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کے لیے جنات کے وعدے فرمائے کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جرأت اور جسارت کرتے ہوئے اپنی زبان نکال کر وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور ادھر حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بھی میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی بھی پھٹکار، فرشتوں کی بھی بددعائیں اس کے لیے کہ ایسے لوگ اللہ کی پھٹکار کا مستحق بنے اور تمام کے تمام لوگوں کی بددعاؤں کا مستحق ہے وہ انسان جو کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو برا بھلا کہتا ہے۔ اسی طرح اور کچھ اعمال ذکر کرتے چلیں اختصار کے ساتھ۔ ایک رشوت لینا دینا ہے، رشوت لینا دینا جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی بڑا ایک ناسور ہے اور بہت بڑی بیماری ہے جو پھیلی ہوئی ہے کہ آج کوئی کام جو ہے وہ بغیر رشوت کے نہیں ہوتا، بہت کم کام ہیں کہ جو رشوت کے بغیر ہو جاتے ہیں، ورنہ چھوٹے بڑے کام خصوصاً ہمارے ملکوں کے اندر میرے عزیز بھائیوں چھوٹے بڑے کام آپ کو رشوت دے کر کرانے پڑتے ہیں۔
حتیٰ کہ وہ کام جو آپ کا حق ہیں، آپ کے رائٹس ہیں، آپ اپنا رائٹ لینے کے لیے بھی اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب تک آپ چند پیسے اس کے منہ میں نہیں ڈالیں گے اس وقت تک آپ کا کام نہیں کرے گا وہ انسان۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ اگین میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس لعنت کا معنی کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اس انسان پہ اللہ کی پھٹکار پڑے، وہ انسان ذلیل و خوار ہو جائے کہ جو رشوت دیتا ہے اور جو رشوت لیتا ہے۔ دینے والا لینے والا دونوں برابر کے گناہ ہیں، الا یہ کہ اگر دینے والا مجبور ہو، اپنا رائٹ وہ نہ لے سک رہا ہو، جب تک کہ وہ رشوت نہیں دیتا تو پھر دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، یقیناً لینے والا گنہگار ہوگا، لیکن حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور عمل کہ کوئی انسان اپنی اصلی ولدیت کو چھپانا چاہے اور اپنی نسبت کسی اور باپ کی طرف کرے، یعنی کسی اور انسان کی طرف کرے، اپنے اصل باپ کی طرف نسبت کرنے کی بجائے وہ نسبت کسی اور انسان کی طرف کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعى الى غیر ابی، جو بندہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور انسان کی طرف وہ اپنی نسبت ظاہر کرتا ہے کہ میں فلاں کا باپ ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، یا پھر تولا الى غیر موالی، کہ جو اس کو آزاد کرنے والے، پہلے دور کے اندر غلاموں کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، تو کوئی غلام اگر جس قبیلے نے اس کو آزاد کیا اس کی طرف نسبت کرنے کی بجائے وہ کسی اور قبیلے کی طرف نسبت کرے کہ وہ فلاں قبیلے کا آزاد کردہ غلام ہے، تو ان دونوں کاموں میں سے جو کام بھی کوئی کرے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے انسان پر بھی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت۔ اسی طرح حق بات کو چھپانا، اور حق وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کے اندر ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر ہوتا ہے، اس کو حق کہتے ہیں۔ حق بات کو چھپانا جان بوجھ کر اور اس کو ظاہر نہ کرنا اور اس کے خلاف ظاہر کرنا، جیسے کہ آج کل بہت سے لوگوں کا یہ کام ہے، خصوصاً سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا یہ کام ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی خاطر وہ حق بات کو چھپاتے ہیں اور وہ بات ظاہر کرتے ہیں جو حق بات نہیں ہوتی، وہ باطل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، جو بھی اس کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے اس کتاب کے اندر نازل کیا اور اس ہدایت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو ہم نے اتارا، تو فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور لعنت بھیجنے والے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیشہ حق بات کو ظاہر کرنا چاہیے، حق بات کو بیان کرنا چاہیے اور کھل کر بیان کرنا چاہیے، اور حق بات پہ پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آخر میں ایک دو اور عمل ذکر کر کے میں خطبہ ختم کرتا ہوں۔ شرک اور شرک کے جتنے بھی وسائل ہیں یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی پھٹکار اور اس کی لعنت کے مستحق ہیں۔ شرک کے وسائل میں سے ایک بہت بڑا وسیلہ کیا ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے چند لمحات پہلے بار بار اس کا ذکر کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو سجدہ بنا لیا جائے۔ اس سے امت کو ڈرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے بار بار یہ ارشاد فرماتے تھے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار ہو ان یہود و نصارہ پہ کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، نبیوں کی قبروں کو، اولیاء اللہ نہیں، بابے نہیں، قوال نہیں، بلکہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ اس کی وجہ سے وہ کس چیز کے مستحق ٹھہرے؟ اس چیز کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار کے مستحق ٹھہرے۔ اور آج لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ ان کی قبروں کو سجدہ بناتے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، یا پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور نہیں جی ہم تو فلاں دربار مزار پہ جا کے ہم قبر کے اوپر سجدہ نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں اور جی ہم تو یوں کرتے ہیں کہ قبر ہمارے سامنے ہوتی ہے
ہم نماز کی نیت کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو ہم اللہ کی خاطر پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فلاں بزرگ کی قبر سامنے ہے تو یہاں دعا بھی جلدی قبول ہوگی اور نماز سیدھی اللہ کے پاس جائے گی۔ یہ مشرکانہ عقائد ہے میرے عزیز بھائیوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو سامنے رکھ کر اللہ کی خاطر نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا۔ بات سمجھے ذرا، قبر کو سامنے رکھ کر اللہ کی خاطر بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے، اللہ کی رضا کے لیے بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے جب قبر آپ کے سامنے۔ لا تصلوا الى القبور، قبروں کو سامنے رکھ کر آپ نماز نہ پڑھا کریں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو آج لوگ انبیاء سے کم تر، چاہے وہ کتنے بڑے بزرگان دین کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کتنے بڑے اولیاء کرام کیوں نہ ہوں، ان کی قبروں کو سجدہ بناتے ہیں۔ سجدہ بنانے کا معنی کیا ہے کہ یا تو قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، یا قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، یا پھر قبروں پہ جا کے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ اور سجدہ یعنی وہاں پر مسجدیں بنا دی جاتی ہیں، پہلے قبر پھر اس کے اوپر مسجد بنا دی جاتی ہے، پھر وہ مزار دربار بن جاتا ہے، پھر لوگ دور دور سے سفر کر کے اس قبر کا قصد کر کے جاتے ہیں، اس مزار اور دربار کا وہ قصد کر کے جاتے ہیں۔ تو آج یہ دربار اور یہ مزارات جو ہیں یہ شرک کے بہت بڑے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ تو آج اس امت کے اندر بھی جو شخص بھی کسی بھی شخص کی قبر کو سجدہ بنائے گا، وہ کتنا بڑا بزرگ اور امام کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار کا مستحق ہو۔ پھر کہتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر ترقی نہیں ہوتی، ہمارے ملک آئے روز تباہی بربادی کی طرف جا رہے، کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے اسباب میں سے بنیادی سبب یہی ہے کہ ہر گلی محلے کے اندر دربار مزار۔ ابھی کل ایک رپورٹ سن رہا تھا، صرف لاہور شہر کے اندر 600 دربار اور مزار، صرف لاہور شہر کے اندر 600 دربار اور مزار، باقی شہروں کی تو بات ہی اور ہے۔ میرے بھائیوں، جس معاشرے کے اندر یا جس ملک کے اندر اتنے دربار اور مزار ہوں اور دیدہ دلیری کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی لعنت کو خود دعوت دی جاتی ہو، بتاؤ وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہ ایک ملک کی کہانی نہیں، یہ بہت سارے ملکوں کی کہانی ہے۔ میں نے ایک مثال تو چونکہ میں خود اس ملک سے تعلق رکھتا ہوں، سب سے پہلے اپنی بات کرنی چاہیے انسان کو۔ اسی طرح باقی ملک ہیں میرے بھائیوں، بہت کم ملک ہوں گے جو اس چیز سے بچے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ عمل ہے کہ جس پہ اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے، اور جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی پھٹکار کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایسے تمام کے تمام اعمال سے بچنا ضروری ہے، ایسے تمام کے تمام اعمال سے اجتناب کرنا ضروری ہے کہ جو اللہ رب العزت کی لعنت یا اس کی پھٹکار کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ایسے تمام اعمال سے بچنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، کچھ اور اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ، جن اعمال پہ اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، یعنی بد دعا کی کہ فلاں انسان، ایسے لوگ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جائیں، دھتکار دیے جائیں، ان پہ اللہ کی پھٹکار پڑے، ایسے لوگ ذلیل و خوار ہوں کہ جو مردوں میں سے عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، یا عورتوں میں سے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں، یعنی مرد و زن، مرد و خواتین ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں، چاہے مردوں میں سے ہوں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں،
یا عورتوں میں سے ہوں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ اور اس مشابہت سے مراد کیا ہے؟ چاہے وہ لباس کے اندر مشابہت ہو، چاہے وہ وضع قطع کے اندر مشابہت ہو، کسی بھی طریقے کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کی جائے تو یقیناً وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان کہ جو کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے اس پر اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار پڑے، اور اسی طرح وہ انسان جو قوم لوط والا عمل کرے اس پر بھی اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار پڑے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ اس عمل کی سنگینی کو اور اس عمل کی برائی کو بیان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی قوم لوط والا عمل کرے گا اس پر اللہ رب العزت کی لعنت اور اس پر پھٹکار ہو۔ اسی طرح سے پاک دامن عورتوں پر زنا کی بدکاری کی تہمت لگانا، ایسے لوگ دنیا اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار کے مستحق ہوں گے۔ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا۔ اسی طرح وہ لوگ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، ایسے لوگ بھی اللہ رب العزت کی دھتکار اور اس کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ایذا پہنچانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ اللہ رب العزت کا بیٹا ہے یا اللہ کی اولاد ہے، یا اللہ رب العزت کو ایذا پہنچانے کے برابر ہے۔ کوئی بندہ زمانے کو گالیاں دے جبکہ اللہ نے فرمایا کہ میں زمانہ ہوں، جو زمانے کو گالی دے گا وہ مجھے گالی دے گا، یہ اللہ کو ایذا پہنچانے والا معاملہ ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا وہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنانا اور ان خاکوں کو شائع کرنا، اس قسم کے اعمال جتنے بھی ہیں وہ کرنے والے اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کی پھٹکار کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ برا عمل ہو رہا ہے، برائی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، لیکن وہ چپ سادھ لیتے ہیں، وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور وہ اس برائی سے منع نہیں کرتے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو گھر کے اندر، گھر کی 4 دیواری کے اندر ہونے والی برائی سے منع نہیں کرتے بلکہ وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ آخری بات یہ میرے عزیز بھائیوں کہ اسی طرح قطع رحمی کرنے والے لوگ بھی بجائے صلہ رحمی کرنے کے قطع رحمی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 2 مرتبہ بیان فرمایا، 1 بار نہیں 2 مرتبہ بیان فرمایا۔ اس لیے وہ لوگ سوچ لیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بجائے اس کی کہ وہ تعلقات کو خوشگوار بنائیں، اس کی بجائے وہ بات بات پہ لڑنا جھگڑنا پسند کرتے ہیں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، ارحام کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اور صرف ایک حدیث بیان کر کے میں خطبہ ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، دنیا پوری کی پوری ملعون ہے، یعنی پوری دنیا پہ اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے، اور ملعون ما فیہا، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس پہ بھی اللہ کی پھٹکار ہے، الا ذکر اللہ او ما والا او عالما او متعلما، 4 چیزیں ہیں جو اس پھٹکار سے اور لعنت سے محفوظ ہیں۔ ایک اللہ کا ذکر، دوسرا وما والا، جس چیز کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہوگا۔ مثال کے طور پر آ کے ایک مجلس لے لیں، دوستوں کی مجلس لگتی ہے، اس مجلس کے اندر اگر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، وہ مجلس بڑی بابرکت بن جاتی ہے۔ لیکن جس مجلس کے اندر یہ نہیں ہوتا تو وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے باعث ندامت اور باعث حسرت بنے گی۔ اسی طرح کوئی بھی عمل جس کے اندر اللہ کا ذکر ہے، کوئی بھی عمل، جیسے آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ دکان کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے کھولتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں، جس چیز کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار سے محفوظ۔ یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ تیسرا او عالما او متعلما،
جو دین کا علم سکھلانے والا ہے یا دین کا علم سیکھنے والا ہے. سکھلانے والا بھی اللہ کی لعنت سے محفوظ، اور جو دین کا علم سیکھنا چاہتا ہے، سیکھنے کے لیے جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی پھٹکار اور اس کی لعنت سے بچ جاتا ہے. اور یہ جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ بھی دین کا علم سیکھنے اور سکھلانے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارے جو دروس ہوتے ہیں تو ان دروس کے اندر دین کی باتیں سکھلائی جاتی ہیں، دین سیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. المہم یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا ملعون ہے اللہ کی نظر میں. صرف 4 چیزیں اللہ کی لعنت سے بچی ہوئی ہیں. ایک اللہ کا ذکر ہے، جس عمل کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہوگا، جو عمل بھی اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہوگا اور اللہ کو محبوب ہوگا، وہ اللہ کی لعنت سے بچا ہوا ہے. اسی طرح عالم بھی اور متعلم بھی، یہ بھی اللہ کی لعنت سے بچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی لعنت اور پھٹکار سے بچنے کی توفیق دے، اور ایسے تمام اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو اللہ رب العزت کی پھٹکار اور اس کی لعنت کا سبب بنتے ہیں. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.